بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا بادشاہ ہارون الرشید وہ مسجد سے نکلتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے، تو ان کے ساتھ ان کے دونوں صاحبزادے مامون الرشید اور امین الرشید وہ موجود ہیں، اور دونوں نے اپنے والد کا ہاتھ تھام رکھا ہے، دونوں طرف ہیں۔ تو اچانک وہ باپ کا ہاتھ چھڑا کے آگے کی طرف بھاگتے ہیں اور جوتوں کے ایک جوڑے پہ لپکتے ہیں۔ ایک جوتا ایک صاحبزادے کے ہاتھ آتا ہے، دوسرا جوتا دوسرے کے ہاتھ۔ وہ جوتے ان کے استاد کے جوتے ہیں۔ دوسرے دن دربار میں ہارون الرشید لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا خوش قسمت یا مجھ سے بڑا شخص بھی اس سلطنت کے اندر موجود ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ سے بڑا فرد یا شخص کون ہے؟ تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بچوں کے اتالیق، میرے بچوں کے استاد، اور پھر وہ اس واقعے کو دہراتے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جسے اسلامی دنیا کا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب یورپی لوگ، یورپی اقوام کے افراد وہ بغداد کی یونیورسٹیوں میں آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا کچھ ہوتا رہا کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اسی تہذیب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اسلام کے رشتہ کے اعتبار سے۔ ہم نے استاد کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج سے 30-40 سال پہلے تک اس معاشرے میں استاد کی عزت پھر بھی تھی، لیکن اب وہ عزت کیا رہ گئی ہے؟ اس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا رہا کہ این ٹی ایس کے نام پہ انہیں لوٹا جاتا تھا۔ اساتذہ کی بھرتیاں آتی تھیں، این ٹی ایس کی وہ فیس بھرتے تھے، اور کروڑوں روپیہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اربوں روپیہ اس مد میں اکٹھا کیا گیا، اور وہ چند جیبوں میں گیا، کیونکہ این ٹی ایس کا ٹھیکہ وہ کس کے پاس تھا؟ وہ جس کے پاس بھی تھا وہ اسی کی جیب میں یہ پیسے جاتے رہے۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ایک تو ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ سرکاری کالجز کا اعلان کر دیتے ہیں، جی آپ کی تحصیل، آپ کے ضلع میں، آپ کے علاقہ میں ہم یہ کالج دے رہے ہیں، اور وہ کالج صرف ایک عمارت کا نام ہوتا ہے۔ اس کالج کے اندر اساتذہ نہیں ہوتے۔ جو پچھلے 30-40 سال سے بھی جو کالج کام کر رہے ہیں یا وہ قائم کیے گئے، اسٹیبلش کیے گئے، ان میں اساتذہ برائے نام ہیں۔ ایک کھیل یہ کھیلا گیا، پچھلی حکومتوں سے وہ چلا آ رہا تھا، کہ کالج کے اندر سی ٹی آئیز رکھے جاتے تھے۔ سی ٹی آئیز یعنی کہ کالج ٹیچنگ انٹرنز، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی لوگ، وہ 5 مہینے یا 7 مہینے کا کنٹریکٹ وہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ تو خیر وہ 4 مہینے کا کنٹریکٹ رہا، اور اس کنٹریکٹ میں پہلے یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کی مستقل ملازمت کا مطالبہ نہیں کریں گے، اور یہ کنٹریکٹ کسی بھی وقت وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے بغیر کسی وجہ کو بیان کیے۔ یہ عزت افزائی استاد کی ہونا شروع ہوئی، اور اب یہ جو حکومت ہے جو اپنا یہ وعدہ کر کے آئے تھے ہمارے حکمران کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے 2 کروڑ نوکریاں ان کا آغاز کیسے کیا ہے کہ اب اخبارات میں باقاعدہ اشتہارات آ چکے ہیں کہ ٹیچرز کو ڈیلی ویجز پہ رکھا جائے گا۔ مطلب ویسے تو کسی بھی شعبہ کی ہتک نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی مزدور ہے تو اسے بھی عزت کے ساتھ مزدوری دی جائے، لیکن اساتذہ کو تھڑے کے مزدور سے بھی پرلے درجے میں پہنچا دیا گیا۔ یعنی ڈیلی ویجز سے مراد یہ ہے کہ وہ دہاڑی دار
وہ استاد ہوگا، 9 ماہ کا اس کا کنٹریکٹ ہوگا، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ایک دفعہ اس پہ اپلائی کرے گا، ٹیچر رہے گا، وہ اس کے بعد اپلائی نہیں کر سکے گا۔ اور پھر کیا ہے، جو اتوار 4 آتے ہیں مہینے میں، اس کی دہاڑی دار استاد کی اجرت میں شامل نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی تذلیل استاد کی اور پڑھے لکھے نوجوان کی وہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو آپ ڈگریاں دیے جا رہے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی میں کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو وہاں سے بی ایس کر کے یا ماسٹرز کر کے ایم ایس کر کے یا پی ایچ ڈی کر کے نکلتا ہے، وہ 16-18 سال وہ باقاعدہ طور پہ تعلیم کے اندر لگاتا ہے، اور آگے اسے کیا مل رہا ہے؟ وہ ڈیلی ویجز، وہ تھڑے کا مزدور یا تھڑے کا استاد ہوگا۔ تو جناب اس سے بڑی تذلیل، اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی تحقیر وہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ 2 کروڑ نوکریاں دینے والے یہ نوکریاں دے رہے ہیں؟ آپ تعلیم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ تعلیم کے بارے میں آپ کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آپ پہلے سی ٹی آئیز رکھتے تھے۔ میں نے 2 سال کالج میں سی ٹی آئی شپ کے تحت میں نے پڑھایا ہے، اور وہاں کیا ہے، اس وقت بھی یا جب میں پڑھا بھی رہا تھا، پرماننٹ ڈگری کالج کے اندر پرماننٹ ٹیچرز 6 سے 7 ٹیچرز تھے، 6 سے 7 لیکچررز تھے، اور لازمی مضامین اردو، انگلش، پاک سٹڈیز ان کے ٹیچرز موجود نہیں تھے۔ سائنس ٹیچرز یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے لیکچررز موجود نہیں تھے، اور یہ ضرورت کیسے پوری کی جا رہی تھی؟ سی ٹی آئیز رکھ کے۔ اب جو پڑھا لکھا نوجوان وہ تھڑے کا استاد بنے گا، ڈیلی ویجز والا استاد بنے گا، اس کی دلچسپی کتنی ساری ہوگی اس شعبہ کے ساتھ، اس کی وابستگی کتنی ساری مضبوط ہوگی۔ خدا کے لیے تعلیم کو مذاق نہ بنائیں۔ آپ ڈیلی ویجز پہ بیوروکریٹس رکھ لیں نا، آپ سرکاری افسران وہ ڈیلی ویجز پہ رکھیں، ذرا یہ تجربہ تو کر کے دیکھیں۔ ڈیلی ویجز پہ آپ پارلیمنٹیرینز کو رکھیں، اور اس کے بعد پھر ذرا اس چیز کو انجوائے کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی ہتک اور کتنی بڑی تذلیل ہے۔ استاد کو احترام دیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پڑھا لکھا مہذب معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔